میں ایک دفعہ بڑا پریشان تھا, اپنا ایک شیڈول میں نے بنانا تھا, تو میں بیٹھا سوچ رہا ہوں کوئی شیڈول بن نہیں پا رہا. تو میں نے ڈائری میں کیا لکھا کہ میں شیڈول نہیں بناؤں گا, ابھی شیڈول نہیں بنا رہا, 1 مہینے کے اندر اندر میں نے شیڈول بنانا ہے. اگر آپ کو یہ بھی نہیں ہو رہا نا کہ شیڈول بنانے کا بھی نہیں آ رہا, تو آپ بولو 1 مہینے کے اندر اندر اس پر سوچنا ہے کہ شیڈول بنانا ہے کہ نہیں بنانا. ہر چیز کو کس میں لے کر آؤ, بولو بھائی ڈائری میں لے کر آؤ, ہر چیز کو اس میں ڈالو ڈائری میں. تو پھر 1 مہینے کا شیڈول الگ ہو گیا, 1 ہفتے کا الگ ہو گیا. جو آپ نے پوری زندگی کا شیڈول بنایا ہے نا, پوری زندگی, یہ دیسی طریقے سے شروع تو کر دیں, باقی ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپیں پھر کرتے رہیے گا بعد میں. تو ایک زندگی بھر کا جو آپ نے بنایا ہے نا, تو وہ پھر بالآخر سال کے شیڈول میں آئے گا کہ یار میں نے پوری زندگی یہ سوچا ہوا تھا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے, تو اس سال کرنا ہے, یہ اس سال کے بعد جو کام اس سال کرنے وہ اس سال والی ڈائری میں, کیا خیال ہے بھائی, ڈال دیں. جو اس سال نہیں کرنے وہ کہیں وہ اگلی جنوری کو, 1 جنوری کو سوچیں گے, اس سال نہیں کرنے. جیسے حج پوری زندگی میں 1 دفعہ کرنا ہے نا, تو آپ بولو یار ابھی تو تصور نہیں ہے, ابھی تو پیسے بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو چھوڑو اس سال نہیں, وہ اگلے سال میں ڈال دیا آپ نے, لیکن یہ والا کام اس سال کرنا ہے. تو اس طرح سے ہفتے کا شیڈول, پھر دنوں کا شیڈول کہ آج یہ کام لازمی کرنا ہے, یہ کل یہ کام لازمی کرنا ہے. تو اس طرح سے جب آپ شیڈول بنائیں گے تو پھر زندگی کیا ہوگی, تھوڑی سی منظم بھی ہوگی, کچھ سیدھے راستے پہ چلنا بھی شروع. مثال کے طور پر جس سے گناہ نہیں چھوٹ رہا, اب وہ پریشان ہے, یار مجھے فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے, مجھے یہ عادت ہے. مراقبہ جب کریں گے, محاسبہ کریں گے, تو احساس ہوگا کہ چھوڑنا تو ہے. کیا خیال ہے, چھوڑیں کیسے؟ تو اب آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ لکھ دو کہ اس ہفتے کسی نہ کسی سے ملاقات کر کے چھوڑنے کا طریقہ معلوم, بولو بھائی, کرنا ہے. اس میں کیا کرو بھائی, چھوڑنا تو ہے, چھوڑنے کا طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو خود بھی سوچوں گا اور کسی ماہر سے, بولو بھائی, مشورہ بھی لوں گا. تو مشورہ کے لیے بھی اب پھر کرتے رہتے ہیں گناہ, مشورے کی 20 سال تک مشورے کی نوبت ہی نہیں آتی, تو بھی ڈائری میں ڈال دو بھائی, چھوڑنا تو تیرے باپ کو بھی ہے, اب کیونکہ عادت ہو گئی ہے, چھوٹ نہیں رہا, تو بھائی مشورہ, مثلا مفتی صاحب سے مشورہ لینا ہے, تو یہ نہیں کہ فوراً مفتی صاحب میں پہنچ رہا ہوں, یہاں کے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بہت ضروری کام ہے, آپ سے کچھ مشورہ لینا ہے. تو بھائی کسی کے پاس ایسا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ہر وقت آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے, تو آپ بولو یار یہ ڈال دینا ہے. مثال کہ مفتی صاحب سے مشورہ لینا ہے, تو بھائی یہ ڈیلی شیڈول میں ہے کہ آج مفتی صاحب کو ان کی کال ٹائمنگ پہ کال کرنی ہے اور اس بارے میں ملاقات کا, بولو بھائی, ٹائم ہے. پھر مولوی صاحب نے جو ملاقات کا ٹائم دیا تو آپ اپنی ڈائری میں, بولو نا یار, لکھ لیں. اگلے مہینے دیا یا 15 دن بعد دیا یا کل کا دے دیا, وہ دینا ہے, کیونکہ وہ بھی فارغ نہیں بیٹھے. آپ ڈائری میں لکھو گے نہیں, پھر آپ کو یاد نہیں رہتا, وہ بیچارے ٹائم نکال کے بیٹھا ہوا ہے مولانا صاحب, اور آپ مارکیٹ سے پچھلے ہفتے کسی نے ٹائم دیا مغرب کے بعد آؤں گا, میں نے سارا شیڈول دائیں بائیں کر کے میں بیٹھا ہوا ہوں, محترم شارٹ ہیں, ان کو یاد ہی نہیں کہ میں نے ٹائم دیا ہوا ہے, سارے ترتیب کی واٹ لگ جاتی ہے. تو ہر چیز کو لکھیں, سمجھ رہے ہیں نہیں یاری, اور وہ ڈائری چھپا کے رکھ دیں ورنہ واٹ لگ جائے گی آپ کی. کیا خیال ہے, کسی دن بیگم نے کھول کے دیکھ لیا, ہاں پڑوسیوں سے سیٹنگ چل رہی ہے, وہ چھڑوانی ہے بھائی, آفس میں ایک کلیگ پسند آئی ہوئی ہے, غلط ہے, ناجائز ہے, وہ مفتی صاحب سے مشورہ کرنا ہے کہ اس سے جان کیسے چھوٹی جائے, تو وہ پھر بیگم نے پڑھ لیا تو ایسی کی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ نہ شوہر بیوی کی ڈائری پڑھ سکتا ہے اور نہ بیوی شوہر کی, نہ شوہر بیوی کے میسج پڑھ سکتا ہے اور نہ بیوی شوہر کے. کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی کی کسی کو بھی اجازت نہیں. خواتین کی کال آتی, میں نے اپنے شوہر کا لیپ ٹاپ پہ اچانک چھاپا مارا, اس میں ایسی فوش چیزیں تھی, یہ تو میرا میاں تو ایسا ہے. تو میں کہوں وہ تو غلط ہے, لیکن آپ نے کیوں اس کے لیپ ٹاپ میں گھسی ہو اس کی اجازت کے بغیر؟ کہہ رہی ہمیں پتہ نہیں چلے گا تو ہم تو سمجھ رہے ہیں بہت نیک ہے. تو اچھا ہے نا, سمجھتے رہو نیک ہے. کیا خیال ہے, اگر آپ کے حقوق ادا کر رہا ہے تو آپ یہی سمجھو کہ نیک ہے, اس سے محبت رہے گی. کیونکہ شوہر کی اگر آپ برائی پر مطلع ہو گئی تو آپ کے کہنے سے وہ پھر بھی نہیں چھوڑے گا, اس کے پاس باہر اتنے راستے ہیں کہ آئندہ وہ نام چینج کر لے گا, کائنات کا نام رکھ لے گا مسعود بھائی, ٹھیک ہے نا, اور ارم کا نام رکھ لے گا عبدالستار, اور پھر اس کو یہ بھی بتا دے گا دیکھو
میں گھر میں بھی ہوتا ہوں, تمہارے میسج آتے ہیں تو لڑکا بن کے میسج بھیجا کرو, عبدالستار بات کر رہا ہوں, آ رہے ہو, قائد اعظم کے مزار پہ ملاقات طے ہوئی تھی. تو مرد کے لیے بیوی کو ٹوپی کرانا کوئی مشکل کام بولو بھائی نہیں ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, راز فاش ہونے سے میاں بیوی کے تعلقات خراب, تعلقات ہی خراب ہوتے ہیں. تو اسی طرح نہ شوہر اس کے راز پر مطلع ہو, نہ اچھا گمان رکھو, اچھا ہی ہوتے ہیں لوگ, برے نہیں ہوتے, اتنی جلدی کوئی برا نہیں ہوتا, اور برا ہے بھی تو اس کو اصلاح کی کوشش کرے نا, اس کو طنز اور تانے نہ دے. تو روزانہ کریں گے کہ نہیں کریں گے, محاسبہ بھی مراقبہ بھی. اور آخری بات یہ کہ محاسبے میں اپنے آپ سے باتیں کیا کرو, کیونکہ جب آپ بیٹھو گے نا سوچو گے تو نیند آنا شروع ہو جائے گی, دماغ نہیں لگے گا. تو بات چیت کرو, اپنے آپ سے خطاب کرو. اگر اور آسان بتا دوں, جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو وہ کیا کریں کہ ان کو اگر رات کو ٹائم نہیں مل رہا تو ڈرائیونگ کے دوران فارغ ہوتا ہے اپنے آپ سے باتیں کرنا. جیسے آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ ہے, کوئی کام نہیں ہے, تو 5 منٹ محاسبہ کر لو, 5 منٹ کسی عالم کا بیان لگا لو اس میں, 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ. تو اس میں اپنے آپ سے باتیں کرنے سے دماغ کیا ہوتا ہے, بولو نا بھائی, لگتا ہے. میں اپنا معمول بتاؤں, ایک دن میں صبح 3 بجے اٹھ کے مجھے ایک معمول کرنا تھا, وہ مجھے سیٹنگ ہی نہیں ہو رہی تھی. تو میں باقاعدہ تنہائی میں بیٹھ کے ڈائری ہاتھ میں لی اور پین ہاتھ میں لیا, اور میں نے اپنے آپ سے کہا, میں نے کہا بھائی تو بتا یہ کیسے کرے گا, یہ تو بتا یار, اتنے دن ہو گئے تو ابھی تک سوچ ہی رہا ہے. اب کوئی مجھے دیکھ لیتا تو سمجھتا کہ یہ کیا ہو گئے ہیں بھائی, باولے ہو گئے. تو اس لیے ہم نے 3 بجے کا ٹائم رکھا, سب سو رہے ہوتے ہیں اس وقت. کیا خیال ہے؟ تو اس وقت اپنے آپ سے باتیں کرو, اپنے آپ کو جیسے دوستوں کو سمجھاتے ہو نا, باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے, ابے تو کیا کر رہا ہے کمبخت, تو عمر دیکھ, تیری عمر میں تو لوگ کہاں پہنچ گئے ہیں بھائی, ابھی تک کمبخت تو 30 سال کا ہو گیا, تو میٹرک نہیں کر پایا. ایسے ہی سمجھاتا ہے نا باپ. تو میں نے بتایا کہ اس وقت آپ کا باپ کون ہوگا, آپ خود ہوگے. تو اپنے آپ کو بولنا ہے, ابے تو نے کمبخت بہشتی زیور, ایک فقہ کی آسان سی کتاب ہے مسائل کی, وہ بھی نہیں پڑھی. سیرت پر تو کوئی کتاب نہیں اب تک پڑھ سکا ہے بھائی. دنیا کا بھی سوچیں اس میں, یار تو 10 سال سے سی اے کرنے میں لگا ہوا ہے, اب تک وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اپنے آپ کو ڈانٹیں, سمجھائیں. یہ اس یعنی محاسبے کا اسٹائل بالکل نیچرل ہونا چاہیے. وہ ابے تبے آپ نہ کریں, آپ کو جو اسٹائل آپ کو پسند آتا ہے آپ اس طرح سے کریں. جب اپنا محاسبہ کرنا ہے تو اسٹائل کون سا ہونا چاہیے, بالکل نیچرل. جیسے کسی دوست کو سمجھا رہے, اپنی اولاد کو سمجھا رہے ہو, اس طرح سے آپ نے اپنے آپ سے ہم کلام ہونا ہے. نہیں یار, یہ دیکھا ہوگا آپ نے, بعض لوگ مصروف ہوتے ہیں تو باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا اپنے آپ سے, یوں گھما رہے ہیں, نہیں یار یہ تو تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے گا, ایسا کہہ رہے ہوتے ہیں نا اپنے آپ سے. یار اگر میں ایسا کر لوں کہ میں بحریہ میں 1 کروڑ روپے کا پلاٹ لے لوں, تو سنا ہے آج کل قیمتیں ڈاؤن ہوئی ہیں, لیکن یار پرابلم یہ کہ اتنے پلاٹ تو سرجانی میں 10 آ جائیں گے, تو بحریہ میں لینے کی کیا ضرورت. لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا اپنے آپ سے. تو اس اسٹائل میں آپ نے اپنے آپ سے کیا کرنی ہے, اس سے دماغ حاضر رہے گا اور زیادہ دماغ لگے گا آپ کا اس کام میں. لیکن اس وقت سب سو رہے ہوں, ورنہ فوراً نفسیاتی ڈاکٹر کو کلیم ہو جائے گا, بھائی اس کو بلا کے لاؤ. اور یہ تنہائی میں ہوگا, بچے نہیں ہوں گے اس وقت, گھر والے سب سکون کے ماحول میں ہوگا. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.